کہ جو اس طرح سزائیں ہوئی ہیں شامل قریشی صاحب کی کافی سارے کیسز میں بریت ہو گئی ہے اور کچھ ایک کیسز کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ان کی عنقریب رہائی ہونی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انسٹالمنٹ ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مائنس عمران خان ہے. آپ کی ملتان میں بڑی سیاست رہی, اختلافات کی بھی ساتھ بھی چلے ہیں. ابھی آپ دیکھیں جی, وہ شاموں نے بڑی ہمت کے ساتھ جیل کاٹی ہے. اب وہ اس موقع پہ نہیں تھے, کراچی میں تھے, وہ رہا تو ہونا تھا, لیکن اس موقع پہ رہائی سے کوئی توقع رکھے کہ شاموں جو ہے اب کوئی دوسری پارٹی یا دوسرا کوئی گروپ ہو, یا میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شاموں ان چیزوں سے سیکھ کے آ رہے ہیں اور وہ سیزن پالیٹیشین ہے, تو وہ اگر وہ ہٹے تو پھر ان کے پاس سیاست رہتی نہیں ہے. ملتان کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں, یہاں کے حوالے سے پاکستان کی سیاست میں کدھر جائیں گے, نون میں یا پیپلز پارٹی, وہ کہیں نہیں جائیں گے. تحریک انصاف ہی میں ہی رہیں گے اور عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. آپ کو بھی عمر قید کی اور آپ نے جیلیں بھگتی ہیں نواز شریف کے دور میں. اب عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ 60-70 سال کی ایک متفقہ سزا ہو چکی ہے. آپ منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل کا؟ دیکھیے جی, میری بھی سزائیں ایسے ہی تھی, 3-4 ملا دیتے تو 80 سال میری سزا بنتی تھی. بات یہ کہ یہ ایک لمحے میں یہ ساری سزائیں اڑ جاتی ہیں, کیونکہ اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو کیا ہے, عدت توشہ خانہ, کوئی اس طرح کی سزائیں دنیا پہ ہوئی ہیں کوئی تو وہ ایک انہوں نے ایک 9 مئی کا ڈال دیا ہے. یہ چیزیں کوئی کیسز ہی نہیں ہے نا جو عمران خان کا ایک ہی قصور ہے کہ وہ ڈٹ گیا ہے, کھڑا ہو گیا ہے, وہ جھک نہیں رہا, بیٹھ نہیں رہا. یہ ہے اس کی اصل جو کرائم کہیں یا جو اس سے غلطی سزا ہوئی ہے کہ وہ بیٹھا نہیں ہے. اچھا, ہمارے ملک میں سیاستدان کوئی لڑتے بھی ہیں, کوشش بھی کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, آگے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. نواز شریف بھی لڑا تھا, بیٹھ گیا. ایسے سے کیسے سارے سیاستدان. جاوید ہاشمی صاحب, آپ بڑے سینئر سیاستدانوں میں سے سیاستدان ہیں. دیکھیں, ہمیں ہمیشہ یہ توقع رکھنی چاہیے پازیٹیوزم کی. یہ کانفرنس جو ہیں کئی ہوتی ہیں, پھر اس کا کوئی رزلٹ نہیں لگتا, لیکن یہ آج جو کانفرنس ہے اس میں سے کافی لوگوں نے, کافی جماعتوں نے شرکت بھی کی ہے. سب سے بڑا یہ ہے کہ عمران خان کا جو پیغام ہے وہی اس کو کامیاب کرتا ہے. مین چیز وہ ہے, وہ کہتا ہے مجھے سزا بھی ہو گئی ہے تو لڑو. سر آپ اس کی پارٹی تو ہے, ورکر ہیں, وہ لڑنا بھی چاہتے ہیں, تو اس لیے عمران خان سے لڑنا بڑی مشکل بات ہے. حالانکہ انہوں نے اپنی استثناء لے لیا ہے. یہ ان کے ڈر کی علامت ہے. یہ بندہ ڈرا ہوا ہے, استثناء لے رہا ہے. استثناء ایک ہوتا ہے, ضیاء نے بھی لیا تھا, میں نے تو ووٹ نہیں دیا تھا اس وقت بھی. میں تو نواز شریف کے 18 امینڈمنٹ سے اس کا ایک دفعہ بھی ووٹ میں نہیں دیا, لیکن ضیاء کی یا باقی استثناء مانگتے تھے کہ جو کچھ ہم نے ماضی میں کیا اس کا استثناء. اس نے فیوچر کا اور اس کا استثناء بھی لے لیا ہے کہ جو میں اور غلطیاں کروں وہ بھی مجھے استثناء دے دے. تو وہ اپنے مستقبل سے خوفزدہ ہے. اس وجہ سے یہ کانفرنس ساری چیزیں الگ ہیں. عمران خان کا کھڑا ہونا, ان کا ڈر کے مارے یہ امینڈمنٹس کرانا, امریکہ کے پاس بھاگنا, یہ ڈرے ہوئے ہیں. اور وہ یہ ورکر نہیں ڈرا ہوا, جن کو یہ ورکر کہتے ہیں لوگ, یار اڈیالے میں کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ گولیوں کے بعد ہی پہنچے ہیں نا, 26 نومبر کے واقعے کے بعد اڈیالے میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں نا.
روزانہ امتحان میں 3000 کے FIR کل اور پرسوں انہوں نے کر دیے اپنے اس کے تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف۔ ہاشمی صاحب، آپ نے پوری زندگی مزاحمت کی سیاست کی ہے، آپ کا پاکستان کی تاریخ میں نام ہمیشہ ان لوگوں میں آئے گا جن نے مزاحمت کی سیاست کے لیے، جمہوریت کے لیے۔ سر، جیسے بھائی نے سوال کیا تھا اسی کو میں فارورڈ کرتے ہوئے، کیا اس طرح میں تو سمجھتا ہوں کہ ملے گی۔ دیکھیں باتیں یہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا ایک یہ صحیح معنی کے اندر آواز یہ پوری دنیا میں پھیلتی ہے، جاتی ہے۔ اس لیے آج سب لوگوں یہ باتیں سن رہے ہیں، جو ایک کانفرنس کا مطلب ہوتا ہے اجتماع، وہ اس کے اندر کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، اس لحاظ سے وہ یہ کانفرنس یقیناً کامیاب ہو چکی، اور اس کے بعد میں لاہ عمل تیار کرنا ہے کمیٹیوں نے، وہ رائے لیں گے۔ ہم نے تو دے بھی دی ہے کہ آپ اس طریقے سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، تو اس بہت سارے رستے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے ایک مثبت رستے نکل آئے گا اور کامیابی ہوگی۔ ہاشمی صاحب، ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ظاہر ہے آج کل چیزیں چل رہی ہیں، جمہوریت کی بقا کے لیے چیزیں چل رہی ہیں، تو آپ جیسے جو لیڈرز ہیں وہ آگے کیوں نہیں آتے؟ PTI میں شامل، آپ کی اپنی پارٹی ہے وہ ظاہر ہے، تو آپ اس میں شامل ہو کہ اس کو آگے لے کے لیڈ کر کے کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ تو بڑے سینئر سیاستدان ہیں۔ نہیں، میں تو سیدھی ضرورت، میں نے جتنی سپورٹ کی ہے، آپ روزانہ میں YouTube پہ ہوتا ہوں، میں روزانہ ٹویٹر پہ ہوتا ہوں، ہر وقت ان کو سپورٹ جتنی میں دے سکتا تھا دی ہے۔ پھر میں اپنی لمیٹیشن فزیکلی وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں مسلسل ہر جگہ تو پہنچ بھی نہیں سکتا، تو اس وجہ سے، لیکن اس کے باوجود اگر ضرورت پڑی، ان کے پارٹی والوں نے مجھ سے بات کی، میں اس کے لیے بھی پازیٹیو سوچ سکتا ہوں۔ سر، اگر بچے آتے ہیں، نہیں، میں تو اس پارٹی کا کیا، میں ان کے گھر کا بندہ ہوں۔ نواز شریف اور مریم جو میری بیٹی ہے، وہ سیاست کر ہی نہیں رہے، انہوں نے ساری عمر جو کیا تھا وہ وہی کر رہے ہیں، وہ سیاست میں تھے ہی نہیں، وہ تو بزنس کے لوگ تھے، سیاست میں آئے ہیں بزنس کرنے کے لیے، بزنس ان کا اچھا چل رہا ہے، سیاست میں ہوں نہ ہوں، اس لیے ان کے وہ کامیاب ہے۔ سر، اگر ان کے بیٹے، کہا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ یہاں عمران خان سے ملنے آئے، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جی ملاقات بھی کروا دیں گے، کیا ان کے آنے سے کوئی فرق پڑے گا اور عمران خان آپ رہا ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ سر دیکھیں، میرا تو اگر میری رائے پوچھیں، یہ حکومت عمران خان کو جیل میں رکھ ہی نہیں سکتی، وہ اڑا ہوا ہے، وہ بات کرنا نہیں چاہ رہا، یہ اس کے بیٹے، وہ تو ایک دوسری چیز ہے نا۔ دیکھیں ان کی تینوں بہنیں اڈیالہ میں آنے کی وجہ سے نظر آیا کہ پارٹی کے اندر جان ہے، ورکر آ رہا ہے، جب بیٹے آئیں گے تو پھر بات تو کہیں تک پہنچ جائے گی نا، اس لیے اگر وہ آئیں گے، وہ کہتے ہیں اپنے باپ کو بچانے کے لیے ہم سیاست میں حصہ لیں گے، جو میں نے سنا ہے، تو اس لیے ان کو کون روک سکتا ہے؟ اور عمران کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پورے دور کے اندر جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ پہلی دفعہ خوف زدہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اچھا سر، یہ بتا دیں کہ